میرے معزز نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں مختصر بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیے، آج ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہماری زندگی اللہ کے قانون کے مطابق ہم نہیں گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج لوگ پریشان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے پارس پتھر لے کر نہیں آئے، آپ نے کیا لایا؟ بقول شاعر، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ قرآن مجید نسخہ کیمیا ہے، اس میں سب کچھ آپ کو ملے گا۔ آج اس کتاب کو ہم مسلمان لوگ صرف مرنے میں 40واں 10واں ورثی میں پڑھتے ہیں اور جھاڑ پھونک کے لیے اس قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، اور اس قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے کہ بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ یہ بد نصیبی ہے، جبکہ دنیا کی جو بھی کتاب آپ پڑھتے ہیں اس کتاب کو سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ اب یہ جھاڑ پھونک کی کتاب نہیں ہے، اس کتاب کے اندر آپ کو سائنس بھی ملے گا، کاروبار کا طریقہ بھی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، حکومت چلانے کا بھی طریقہ ہے، اور اللہ کی عبادت کا بھی طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پارس پتھر اگر لے کر کے آتے تو کیا ہوتا؟ صرف سونا آپ بنا لیتے، لیکن اس کتاب سے سونا بھی بن جاتا ہے اور مٹی بھی سونا بن جاتی ہے، اور دنیا کی ہر شے کو آپ سونا بنا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کو زندہ کیا اس کتاب سے، مردہ قوم تھی تو سب زندہ ہو گئے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ جو قوم مردہ تھی اس کو زندہ کیا۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ کیا تم لوگ اللہ کے تیار کیے ہوئے قانون پر چلو گے یا کسی دوسرے کے تیار کیے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارو گے؟ اگر دوسروں کے بنائے ہوئے قانون پر چلو گے، زندگی گزارو گے تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اور اللہ کے قانون پہ چلو گے تو کامیابی ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ دیکھیے، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے تابع ہیں، سب اللہ کی جو قانون اللہ نے جو بنا کر کے ان کو دیا ہے، جیسے چاند، سورج، ستارے، یہ سب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ جنگل میں آپ دیکھیے امن ہے، سکون ہے، اور ہمارے یہاں امن نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم لوگ اللہ کے قانون کے خلاف چل رہے ہیں۔ جو قانون اللہ نے بنا کر کے دیا ہمیں، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے غیر کے قانون پہ چل رہے ہیں۔ جنگل میں دیکھیے جتنے بھی جانور ہیں، چرند پرند، سب اللہ کے قانون کے مطابق چل رہے ہیں، ان کو روزی بھی مل رہی ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ آج انسان میں ہر قسم کی ہمارے اندر غم ہے، خوف ہے، پریشانی ہے، فکر ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے۔ اللہ نے کیا اعلان کیا کہ اگر بستی والے ہم پر ایمان لاتے اور ہم سے ڈرتے تو ہم آسمان اور زمین کے تمام دروازے برکات کے کھول دیتے۔ آسمان اور زمین کے تمام برکات کے دروازے اللہ ہم پر کھول دیتا اگر ہم ایمان لا دیتے۔ بستی والے
اگر ہم پر ایمان لاتے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم بستی والے اگر ہم پر ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو ہم آسمان اور زمین کی تمام برکات کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ آج دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، پریشانی ہے، غم ہے، سکون نہیں ہے، فکر ہے۔ پاکستان میں ہر چیز اگ رہی ہے زمین میں، لیکن لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے قانون پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور ایسے بھی ممالک ہیں جن کی زمین پتھریلی ہے، پہاڑ ہے، ریگستان ہے، لیکن وہاں کے لوگ کھا رہے ہیں، بہت سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا۔ اگر انسان کو چند باتیں جیسے کہ ہم لوگ آج کل اپنا لیا ہے کہ داڑھی سنت ہے، بس یہ دین اس کو سمجھ لیا ہے، 4 وقت کی نماز 6 وقت کی پڑھ لیے، 2 وقت پڑھ لیے، اس کو دین سمجھ لیا ہے، تو دین اس کا نام نہیں ہے۔ اگر صرف داڑھی، مسواک، جبہ، سرما لگانا، عطر لگانا اگر یہی دین ہوتا تو پھر نبی کی ضرورت اللہ کو نہیں تھی کہ نبی بھیجتا۔ نبی کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فل ٹریٹمنٹ، پوری ٹریٹمنٹ کرنا ہے تاکہ مکمل صحت یاب ہو جائے، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ۔ اب یہاں کیا ہوا کہ لوگوں نے بس اسی کو دین سمجھ لیا ہے، تو یہ سرما لگانا، عطر لگانا، پگڑی باندھنا، ٹوپی پہننا، لمبا کرتا پہن لینا، یہ صرف دین نہیں ہے۔ دین قرآن میں ہے، اس کے اوپر ہمیں چلنا ہے۔ نبی جتنے بھی دنیا میں آئے ان کے اوپر بہت ظلم ہوا، ملک بدر بھی کیا گیا، ان کو مارا بھی گیا، قتل بھی کیے گئے، صرف کس لیے کہ انہوں نے یہ کہا یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، غیروں کی عبادت نہیں چلے گی اللہ کے علاوہ۔ تو ہم سب اللہ کے غلام ہیں، ایک اللہ کی غلامی ہمیں کرنی ہے اور اس کے علاوہ کسی کی غلامی نہیں، کیونکہ بندہ جو ہے وہ بھی ہے، وہ اللہ کا غلام ہے، اور اللہ کی غلامی اسی کا نام ہے جو اللہ نے حکم دیا اس کو ماننا ہے، اس پر چلنا ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کو، کیونکہ اللہ نے جب بھی اپنے نبی کو حکم دیا تو بڑے سے شروعات کی۔ قوم تو ساری کی ساری گمراہی میں تھی، فرعون ہی گمراہ نہیں تھا، اس کی قوم بھی گمراہ ہو گئی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نیچے سے شروع کرتے، غریبوں سے، کہ ان کو، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، شروع بڑے سے ہوگا، کیونکہ پہاڑ کا پانی نیچے نہیں آتا ہے، پہاڑ کا پانی نیچے آتا ہے، نیچے کا پانی پہاڑ پر نہیں چڑھتا ہے۔ تو اگر غریبوں سے، یتیموں سے، جو یعنی کہ کمزور، میرا مطلب ہے کہنے کا کہ جو کمزور لوگ ہیں اس کے پاس لوگ چلے جاتے ہیں آرام سے، جیسے آج ہمارے یہاں جماعت والے بھی یہی کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑ کر کے ان کو دین سمجھا رہے ہیں۔ ارے جاؤ نا کسی ایس پی کے پاس جو سارا دن بیٹھ کر کے رشوت کھاتا ہے، اس کے پاس کوئی تبلیغ کرنے نہیں جاتا۔ تو اللہ نے شروعات کہاں سے کیا؟ فرعون سے، کہ جا کر فرعون کو کہیے۔ تو فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ۔ فرعون نے کہا میں تو نہیں جانتا کہ میرے علاوہ کوئی اور معبود ہے، میں ہی تو سب سے بڑا رب ہوں۔ تو شروعات وہاں سے ہونا چاہیے۔ اب بڑے لوگ جب عمل کریں گے تو نیچے والے خود بخود عمل پیرا ہو جائیں گے۔ لیکن آج بدنصیبی یہ ہے کہ ہم لوگ آسانیاں دیکھتے ہیں، دین میں بھی آسانی تلاش کر لیتے ہیں، اپنے مطلب کا دین بنا لیا ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے پہلے کے، یا آج بھی بہت سے مذاہب ہیں
جن لوگوں نے اپنے دین کو آسان بنا لیا ہے، ان کے دین میں بھی جو کچھ ہے اس کو رد و بدل کر دیا ہے، اس کو شارٹ کٹ کر لیا، اپنے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ تو آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہم لوگوں نے دین کو بہت اپنے مرضی سے چلا رہے ہیں، جبکہ دین کا آغاز اصل ہونا چاہیے حکمرانوں سے۔ یہ جو ہمارے یہاں حکمران ہیں، یہ لوگ بظاہر مسلمان تو ہیں، لیکن کیا یہ لوگ مسلمان کا کام کرتے ہیں؟ کسی کا ہاتھ صاف نہیں ہے۔ آج دیکھیے، ووٹ لینے کے لیے تو یہ لوگ سلام بھی کرتے ہیں، غریب مسکینوں کے گھر پہ بھی چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے اپنے کو بہت غریب پرور بن جاتے ہیں، لیکن جب ووٹ مل گیا، کرسی مل گئی، تو پھر تکبر میں گھوم رہے ہیں، پھر اس کو بیٹھنے کو بھی کوئی نہیں کہتا، اس سے ملنا پسند نہیں کرتے، اس سے تو بدبو آتی ہے غریب کے جسم سے، اور کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ تو یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان حکمران اگر اللہ کے طریقے پہ حکمرانی کریں، قرآن کے طریقے پہ حکومت بنے، تو آپ یقین جانیے یہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جیسے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں زکوٰۃ لینے کے لیے اعلان ہوتا تھا، بازاروں میں چوراہوں پہ ڈھول بجا کر کے اعلان ہوتا تھا کہ زکوٰۃ جس کو چاہیے لے لو۔ پورے دن میں ایک آدمی بھی زکوٰۃ کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ ایک شخص زکوٰۃ لے کر کے گٹری میں نوٹ بھر کر کے لے کر کے چلا، 3 دن پورے بازار میں گھوما، کوئی بھی لینے والا نہیں۔ تھک کر کے ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھ گیا سائے میں۔ دوسرا شخص آیا، اس کے سر پہ بھی گٹھڑی بندھی ہوئی تھی نوٹوں کی۔ وہ سمجھا کہ یہ کوئی فقیر ہے، تو اس نے کہا کہ شکر ہے اللہ نے ہمیں آپ سے ملوا دیا، یہ میرا زکوٰۃ کا پیسہ ہے، آپ لے لو۔ اس نے کہا تمہارا دماغ صحیح ہے، اسکرو ڈھیلے تو نہیں ہے تمہارے؟ میں 6 دن سے گھوم رہا ہوں، میرا زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے، تم تو 3 ہی دن سے گھوم رہے ہو۔ تو کیا تھا کہ قرآن کا قانون تھا۔ قرآن کے قانون کے مطابق اگر آج اس پاکستان میں قرآن کا حکومت میں جو حکومت چلا رہے ہیں، قرآن کے مطابق اگر قانون بن جائے تو یہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، زکوٰۃ دینے والے سب ہو جائیں گے۔ لیکن بدنصیبی ہے کہ یہاں جیسے کہ حضرت عمر کے دور میں تھانے کا دروغہ